دشمنی احمد پہ شدت کیجئے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی لا سیما علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد المصطفی وعلى آله الاصطفاء وصحابه نجوم الهدى وعلى أمته أولي الصدق والصفا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول اللہ. رمضان شریف کی آج 21 تاریخ تھی اور 21 تاریخ کو حضرت سیدنا شیر خدا مشکل کشا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی تاریخ شہادت ہے. 21 رمضان یہ حضرت علی کی شہادت کی تاریخ ہے. حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، یعنی 10 صحابہ کرام ایسے ہیں جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی خوشخبری سنا دی کہ یہ لوگ جنتی ہیں. تو ان 10 میں سے ایک حضرت سیدنا مولا علی ہیں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے اوپر میرا طریقہ بھی لازم ہے اور خلفائے راشدین جو ہدایت پر ہیں ان کا طریقہ بھی لازم ہے. خلفائے راشدین مہدیین میں کون حضرات ہیں؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا مولا علی اور حضرت سیدنا امام حسن. یہ 5 حضرات کا نام لیا جاتا ہے خلفائے راشدین میں. تو گویا حضرت سیدنا مولا علی خلفائے راشدین میں سے بھی ایک عظیم شخصیت کا نام ہے. تو آپ خلفائے راشدین میں سے بھی خلیفہ راشد ہیں حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. اہل بیت کرام جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت ہونے کا شرف عطا فرمایا اور قرآن پاک نے فرمایا کہ وہ طہرکم تطہیرا، اہل بیت کو اللہ تعالی پاک صاف ستھرا فرما دے گا. تو حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اہل بیت میں سے بھی ایک فرد ہیں. اب ان تمام چیزوں کو جب آپ سامنے لائیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت سیدنا مولا علی خلفائے راشدین میں سے بھی ہیں، اہل بیت میں سے بھی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین رشتہ دار بھی ہیں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت سیدنا مولا علی سے، انت بمنزلت ہارون لموسیٰ، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے ویسے تم میرے لیے ہو. الا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، صرف ایک بات کا فرق ہے کہ میرے بعد یا میرے زمانے میں کوئی نبی نہیں ہو سکتا.
میرے زمانے میں بھی کوئی نبی نہیں ہو سکتا اور میرے بعد بھی کوئی نبی نہیں ہو سکتا. حضرت موسیٰ کے زمانے میں نبی ہو سکتا تھا، لہذا حضرت ہارون نبی ہوئے اور تم نبی نہیں ہو. صرف نبی نہ ہونے کا فرق ہے، ورنہ جو خلافت، جو تعلق، جو رشتہ، جو قربت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت ہارون سے تھی، وہ قربت، وہ رشتہ، وہ تعلق تم سے اور ہمارا ہے. یہ حضرت سیدنا مولا علی سے فرمایا. رشتے میں ایک بہت ہی باریک فرق ہے. رشتے میں اور باریک فرق کیا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام یہ حضرت موسیٰ کے اپنے بھائی تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اپنے بھائی تھے حضرت ہارون علیہ السلام، لیکن حضرت علی یہ پیارے نبی کے اپنے بھائی نہیں ہیں بلکہ چچا کے بیٹا ہے، اس اعتبار سے بھائی ہیں. تو بھائی ہونے میں تھوڑا سا کا فرق ہے لیکن بھائی ہیں. اور ایک چیز اور دیکھیے کہ جب حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پیدا ہوئے تو آپ کو سب سے پہلے جس نے غسل دیا وہ پیارے نبی کی ذات گرامی تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حضرت علی کو پیدا ہونے کے بعد ان کو غسل دیا. اب دوسری طرف دیکھیے کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو حضرت علی نے پیارے نبی کو غسل دیا. آخری غسل پیارے نبی کو حضرت علی نے دیا ہے اور سب سے پہلا غسل حضرت علی کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم. ایک حدیث یاد رکھیے، عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کنتو مولاہ فعلی مولا. حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں، میں جس کا مددگار ہوں علی بھی اس کے مددگار ہیں. جو میری عزت کرتا ہے وہ علی کی بھی عزت کرے گا، جو میرا احترام کرتا ہے وہ علی کا بھی احترام کرے گا، جو مجھے مانتا ہے وہ علی کو بھی مانتا ہے. علی کی محبت نشان ایمان ہے اور علی کی بغاوت نشان نفاق ہے. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. ایک واقعہ آپ نے ضرور سنا ہوگا جس سے حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی عظمت اور ان کی بڑائی کا اندازہ ہوتا ہے. وہ ہے فتح خیبر. یعنی حضرت مولا علی کے دور میں، ان کی خلافت میں فتح کا دروازہ تو نہیں کھلا، اسلامی مملکت میں وسعت نہیں ہوئی، بڑھوتری نہیں ہوئی، لیکن اسلامی مملکت کے قیام سے پہلے، خلفائے راشدین کا دور آنے سے پہلے، حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ہاتھوں پر ایسی فتح ہوئی ہے کہ جس فتح کی عظمت قیامت تک باقی رہے گی، اور وہ ہے فتح خیبر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ واقعہ مرقات میں ہے، یعنی مشکات کی جو شرح کتاب ہے اس کے اندر یہ واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن جب یہودیوں سے جنگ ہو رہی تھی خیبر میں، تو پہلے دن مسلمانوں کی فوج کا کمانڈ اختیار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا. جاؤ فتح کرو. لیکن اللہ تعالی کی مرضی کچھ اور تھی. حضرت سیدنا ابو بکر کے ہاتھوں پر وہ فتح نہیں ہوا. دوسرے دن حضرت عمر فاروق اعظم، جن کے نام سے شیاطین بھاگتے ہیں اور کفار دہلتے ہیں،
حضرت سیدنا مولا علی کے، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں پیارے نبی نے اسلامی جھنڈا عطا فرمایا اور فرمایا کہ جاؤ فتح کرو۔ اس روز بھی فتح نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کچھ اور تھی۔ اللہ جانتا تھا کہ یہ ابو بکر وہ ہیں، یہ عمر وہ ہیں کہ جن کے زمانے خلافت میں کافی فتوحات ہوں گی، بہت سی فتحیں ہوں گی، اسلامی مملکت بڑھے گی، اسلامی سلطنت بڑھے گی، اور اس وقت مسلمانوں کا روب و دبدبہ قائم ہوگا۔ ان دونوں حضرات کے ہاتھوں پر خیبر فتح نہیں ہوا۔ جب 2 دن گزر گئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بعد ارشاد فرمایا کہ کل میں ایسے آدمی کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا دوں گا جو خیبر کو فتح کر لے گا۔ یعنی دیکھیے پیارے نبی جانتے تھے تو پہلے ہی کیوں نہیں دے دیا، لیکن پہلے نہیں دیا کہ اس میں عظمت اور حکمت کو ظاہر کرنا تھا، حکمت دکھلانی تھی کہ اس میں حکمت کیا ہے۔ کل میں ایسے آدمی کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا دوں گا کہ خیبر کو فتح کر لے گا۔ فجر کی نماز ہوئی، صحابہ کرام رات بھر سوچتے رہے کہ پتہ نہیں کس کے ہاتھ میں وہ جھنڈا جاتا ہے۔ سب کی یہی تمنا تھی کہ ہم کو مل جائے، ہم کو اگر سر بھی کٹانے کا موقع مل جائے تو اس کو ہم غنیمت جانیں گے، لیکن پیارے نبی کے ارشاد کی تعمیل تو ہو جائے گی، آپ کی آرزو تو پوری ہو جائے گی اور فتح ہمارے ہاتھوں پہ ہو جائے گی۔ تمام صحابہ کے دل میں یہ آرزو کروٹیں لیتی رہی رات بھر۔ صبح ہوئی، فجر کی نماز ہوئی، جماعت ختم ہو گئی۔ پیارے نبی نے ایک نگاہ دوڑائی صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمایا کہ علی کہاں ہیں؟ جماعت میں نہیں آئے حضرت علی، ان کا خیمہ بھی دور تھا، جماعت میں نہیں آئے۔ ان کی آنکھوں میں کئی روز سے درد تھا اور درد کی وجہ سے رات بھر وہ پریشان رہے۔ صبح کی نماز انہوں نے اپنے خیمے میں ادا فرمائی۔ لوگ دوڑے ہوئے گئے کہ سرکار یاد فرما رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما رہے ہیں۔ تو حضرت علی صحابہ کے سہارے آنکھ بند کیے ہوئے پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کیا بات ہے علی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھوں میں بے حد درد ہے، بہت درد ہے، بہت زیادہ درد ہے آنکھوں میں۔ اچھا تو آنکھ کھولو۔ کھول دی۔ جیسے ہی کھولا تو آپ نے اپنا لعاب مبارک، اپنا تھوک لعاب مبارک حضرت علی کی آنکھ میں ڈال دیا۔ اب اس آنکھ میں ڈالنا تھا کہ کہاں درد گیا، کہاں بیماری گئی، کہاں سرخی گئی، کہاں پریشانی گئی، گویا کبھی آنکھ بیمار ہوئی ہی نہیں تھی، ویسی ہی آنکھ میں تازگی اور روشنی۔ عرض کیا کہ حضور میں حاضر ہوں، کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ لو اسلامی جھنڈا، اور اسی حال میں تم کو خیبر فتح کرنا ہے۔ خیبر کا قلعہ بڑا مضبوط قلعہ ہے، قلعہ تھا، ابھی بھی اس کی اینٹیں موجود ہیں، ابھی بھی اس کے پتھر موجود ہیں۔ جب آپ اس کے کالے کالے بڑے بڑے پتھر کو دیکھیں گے تو اس سے اندازہ ہوگا کہ صاحب کتنا مضبوط یہ قلعہ رہا ہوگا، کس قدر مضبوط رہا ہوگا۔ اس وقت پوری دنیا یہودیت میں سب سے مضبوط قلعہ خیبر تھا۔ جاؤ اس کو فتح کرو۔ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس کو فتح کر لوں یا سب کو اسلام میں داخل کر لوں؟ آپ نے فرمایا کہ زبردستی نہیں ہے اسلام میں، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے۔ جو اپنی خوشی سے مسلمان ہو جائے وہ ہو جائے، اگر نہیں ہو تو ہم اس کو مسلمان کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس نے ہم کو چیلنج کیا ہے، اس نے ہمارے خلاف اقدام کیا ہے، لہذا اپنی محافظت کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ جب اس کی طاقت کمزور ہو جائے گی تو پھر ہمارے خلاف یہ قدم نہیں اٹھا سکے گا، لہذا ہم اس کی طاقت کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام کے معاملے میں زبردستی نہیں۔
تو حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا جاؤں یا کچھ لوگوں کو ساتھ لے جاؤں؟ یعنی کتنا یقین ہے کہ نبی نے فرما دیا ہے کہ فتح ہوگی، فتح کرے گا وہ شخص جس کے ہاتھ میں اسلامی جھنڈا دوں گا۔ تو حضرت علی کا ایمان بول رہا ہے چاہے میں تنہا جاؤں تب بھی فتح ہے اور دو آدمیوں کے ساتھ جاؤں جب بھی فتح ہے، یہ ان کا ایمان بول رہا تھا۔ حضرت سیدنا مولا علی سے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اور مجاہدین کو لے لو، صحابہ کرام کو لے لو۔ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم صحابہ کرام کے ساتھ آگے بڑھے۔ راویوں نے روایت کی ہے کہ اس وقت صرف دو اسلحہ، دو چیزیں لڑائی کی حضرت مولا علی کے ہاتھ میں تھیں، ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں ڈھال، جس پر روکا جاتا ہے تلوار کو، ڈھال، یہ دو چیزیں تھیں۔ لیکن جب آپ آگے بڑھ رہے تھے تو کسی دشمن نے، کسی یہودی نے آپ کے ہاتھ پر ایسا وار کیا کہ آپ کے ہاتھ سے وہ ڈھال چھوٹ گیا۔ تو آپ نے خیبر کے دروازے کو پکڑا اور اس کو علیحدہ کر دیا، اور اس دروازے کو، اس پلے کو، اس دروازے کو اپنا ڈھال بنائے رکھا آخر وقت تک کے۔ آخر میں جب اس کو پھینکا ہے تو اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے 7 آدمی مل کر اس کو اٹھایا تو نہیں اٹھا، پھر اس کے بعد 40 آدمی اکٹھے ہوئے، اس کو اٹھایا تو نہیں اٹھا، 70 آدمی اکٹھے ہوئے، اس کو اٹھایا تو نہیں اٹھا، اور اس کو حضرت مولا علی نے ایک بائیں ہاتھ سے اکھاڑ دیا تھا، بائیں ہاتھ میں رکھ کر کے ڈھال کا کام اس سے لیا، اور اللہ کے فضل سے حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے خیبر کو فتح کر لیا، مسلمانوں کے ہاتھ میں، اس کے قبضے میں آیا۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ حضرت سیدنا مولا علی، جن کو پیارے نبی نے اسد اللہ ہونے کا لقب دیا، اسد اللہ، اللہ کا شیر، اللہ کا شیر، اور جس کو پیارے نبی اللہ کا شیر فرما دیں بھلا اس کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اسی لیے حضرت سیدنا مولا علی کو کنز ولایت، مرکز ولایت، منبع ولایت، سر ولایت کہا جاتا ہے، کہ ولایت ان کے دربار سے بڑھتی ہے۔ جس کو چاہتے ہیں ولی بناتے ہیں، اور جس سے چاہتے ہیں ولایت چھین لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں قطب اور غوث بناتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں جو درجہ چاہتے ہیں دیتے ہیں، اور اس لیے دیتے ہیں کہ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں تمام علوم و فنون کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جو علم لینا چاہے گا وہ دروازے سے داخل ہوگا تبھی علم لے گا، جب دروازے سے باہر جانا چاہے گا تبھی باہر جائے گا۔ یعنی جو میری خدمت میں آئے گا وہ علی کے پاس سے 2 مرتبہ گزرے گا، آنے کے وقت بھی، جانے کے وقت بھی، جب تک کہ علی کا دامن اس کے ہاتھ میں نہیں ہوگا وہ میرے علوم کے فیوز و برکات سے مالا مال نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے آپ کو مرکز ولایت کہا جاتا ہے۔ ولایت وہیں سے تقسیم ہوتی ہے، ولایت کے فیضان وہیں سے بڑھتے ہیں، ولایت کی تمام کرنے وہیں سے پھوٹتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے فیض و برکات سے ہمیں اور آپ کو مالا مال فرمائے۔ آج کی تاریخ میں کوفہ کی جو جامع مسجد ہے، اس جامع مسجد کے اندر فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آپ تشریف لائے، اور اسی وقت آپ پر حملہ ہوا، اسی وقت آپ کو ایسا زخم لگا کہ جس زخم میں آپ اللہ کو پیارے ہوئے، شہید ہوئے۔ بڑی عظیم تاریخ ہے حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو علم دین سے نوازے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ حضرت مولا علی ہی کی وہ ذات گرامی ہے کہ سب سے کم عمری میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، بچپنے میں ایمان قبول کیا، اور ساری زندگی پیارے نبی کے ساتھ رہے۔ آخر میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کا نکاح آپ سے کیا،
اور اسی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو خاتون جنت کہلاتی ہیں، ان کے بطن مبارک سے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت محسن، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، یہ تمام بچے بچیاں ان سے پیدا ہوئے، اور بھی دوسرے بچے حضرت سیدنا مولا علی کے ہیں جن کا سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ کوئی سید کہلاتا ہے، کوئی علوی کہلاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل بھی آپ ہی سے چلی ہے۔ حضرت علی پیارے نبی کے نسل کی اصل ہیں، پیارے نبی کے نسل کی اصل ہیں حضرت مولا علی، اس لیے کہ حضرت حسین سے جو سلسلہ چلا وہ حسینی سید کہلایا، حسن سے جو چلا وہ حسنی سید کہلایا، اور محمد ابن الحنفیہ سے جو چلا وہ علوی سید کہلایا۔ اس طریقے سے جتنے بھی سیدوں کے سلسلے ہیں وہ سب حضرت سیدنا مولا علی سے جا کر کے ملتے ہیں، لہذا نسل کی اصل ہے حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیض و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم